پاکستان کی کوششیں منزل کے بالکل قریب، ایران امریکہ ڈیل ڈن، کل الیکٹرانک دستخط ہوں گے۔ دفتر خارجہ کی تصدیق، ترجمان کے مطابق فریقین کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تقریب کل ہو رہی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد کل پاکستان پہنچے گا۔ ایرانی وفد معاہدے سے متعلق تکنیکی مذاکرات کی نگرانی کرے گا۔ ایرانی وفد مختلف نکات پر جاری مشاورت کا جائزہ بھی لے گا۔ وزیراعظم کی ایران امریکہ معاہدے کی نوید، ٹرمپ کی بھی حمایت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا، ہم امن معاہدے کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات منعقد ہوں گے۔ مذاکرات میں پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ مسلسل تعاون پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خطے کے برادر ممالک کے تعاون پر پاکستان کا اظہار تشکر۔ کہا، امن عمل میں علاقائی ممالک کی حمایت اہم ثابت ہوئی۔ تاریخی امن معاہدہ پائیدار استحکام کی بنیاد بنے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف کی پوسٹ کو ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قطری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، متعلقہ فریقین کے مابین امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ قطری وزیراعظم نے وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، سفارتی کاوشوں کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قطر پاکستان کی عام کوششوں کی حمایت پر فخر محسوس کرتا ہے۔ امید ہے ان اقدامات کے نتیجے میں خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ وزیراعظم کی امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا امریکہ ایران مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہونے کا خیر مقدم۔ سعودی وزیر خارجہ نے ثالثی کے لیے پاکستان کی مسلسل و پائیدار کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کی آئندہ 4 علاقائی وزراء خارجہ اجلاس سے متعلق گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کو جنگ کا فاتح قرار دے دیا۔ کہا، ایران جنگ کے بعد مزید مضبوط ہو کر ابھرا۔ مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ معاہدہ طے پانے پر عوام کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ امریکہ کے ایٹمی مطالبات اس مرحلے پر ہمیں قابل قبول نہیں۔ معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا۔ امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور آبرہ ہرمز کھولنا معاہدے کا حصہ ہے۔ اسرائیل جیسے دشمن ایران امریکہ معاہدے کے خلاف ہیں۔ لبنان میں جنگ کے خاتمے کا مطلب اسرائیل کا مکمل انخلا ہے۔ آبرہ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ گزرگاہ یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم کی ایوان میں ایک بار پھر مفاہمتی سیاست، اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کہا، اپوزیشن سے بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ ایک سے زیادہ مرتبہ کہا، سیاست اور خیالات اپنے اپنے، لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ جمہوریت کی طرف بڑھیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان کو مضبوط بنانا اور اس کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے کون ہیں سب جانتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف غفلت پر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ چاروں صوبوں کو برابر ترقی دینا میری ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا میں افواج پاکستان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا شیئر 100% بڑھایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی بھی حکومت کو بات چیت کی پیشکش۔ کہا، وزیراعظم شہباز شریف سے کہتا ہوں، اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرو، اسی میں ملک اور عوام کا فائدہ ہے۔ میں آپ کی غیر مشروط حمایت کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی پر اتنی سختی نہ کرے، یہ بری بات ہے۔ بانی سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک معاہدہ کریں تاکہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ جو انتخابات جیتے گا وہ 5 سال تک حکومت کرے گا۔ مزید بولے، اقبال آفریدی کو آپ نے ایوان سے نکال دیا، یہاں پر لوگ آئے اور MNA کو چوہوں کی طرح ڈھونڈا۔ اسپیکر ریاض صادق نے جواب دیا، اقبال آفریدی نے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی، گالیاں دی اور مارا۔ اگر میں لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتا تو میرا یہاں بیٹھنے کا اختیار نہیں۔
معاشی استحकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं बढ़ा रहे। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचेंगी। ज़राई मशीनरी और आलात पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज खत्म कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारुर बोले, बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया गया। बजट में वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। FBR की डिजिटलाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना था, मौजूदा बजट मुकम्मल तौर पर अवामी बजट है। BISP से घरों के लिए फाइनेंसिंग तक बजट को बढ़ाया। बजट ने महंगाई का मीटर मजीद तेज कर दिया। दूध, डेयरी मसनूआत, जैम, जेली, केचप, मसाला जात, खुदनी तेल, घी महंगा। हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम की कीमतों में इजाफा। सूटकेस, कैमरे, किचन वेयर, सफरी बैग, ई सिगरेट, ज़रई अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत भी महंगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक इन अशिया को 3rd शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन हासिल होगी। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती और तिजारती दरामदगान के दरमियान मुनाफा के फर्क खत्म करने से 30 अरब रुपए का इजाफी टैक्स मिलेगा। छोटे ताजरों के लिए विद होल्डिंग टैक्स हद 10 करोड़ से 20 करोड़ तक बढ़ा दी गई। फाइनेंस बिल के मुताबिक बड़े माली लेन देन की मालूमात अब इलेक्ट्रिक तौर पर लाजमी होगी। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह कम करके 2.75% कर दी। नॉन फाइलर्स के लिए रियल इस्टेट के लेन देन पर टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। फलाही इदारों के लिए इनकम टैक्स छूट में तोसी। बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म कर दिया गया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर बजट मोनेटाइज करा लिया। यूट्यूब से कमाएं या टिकटॉक से, हुकूमत को शेयर देना पड़ेगा। पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कमाई टैक्स की जद में आ गई। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक से आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आए। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ। बैंक और मालियाती इदारे सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स कटौती कर सकेंगे। ईरान अमरीका मुआहिदा जल्द हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तेल की कीमतों की इजाफे की वजह खित्ते की कशीदा सूरत हाल है। हमने ताल्लुकात इस्तेमाल करके तेल जमा कर लिया था, वरना 250 रुपये फी लीटर महंगा होना था। हुकूमत से मुतालिक बात करते हुए कहा कि मुझे 2.5 साल के मंसूबे का इल्म नहीं, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करे।